جو رقوم حاصل ہوئی تھی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی تھیں؟ ہاں میرے اکاؤنٹ میں تھی، مگر وہ میرے اکاؤنٹنٹ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ یعنی جب یہ تحائف لیے گئے اور ڈکلیئر نہیں کیے گئے، جب ان تحائف کے حوالے سے باقاعدہ بیگم صاحبہ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ان کو ہوا نہیں لگنے دینی، ان کی تصویر نہیں کھینچنی، ان کو اپنے قریب رکھنا ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ ملازمین کی جاتی تھی، تو اس وقت تو گھر میں کوئی چیز آئی ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں یہ چیز آئی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آج جب آپ سے سوال کیے جاتے ہیں تو آپ بالکل جواب نہیں دے پاتے اور آپ دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا تھا۔ مجھے آج بڑا افسوس ہوا کہ روز قوم کو لیکچر دیتے ہیں دو یہ جھنڈے لگا کے دو گھنٹے کے لیے پیچھے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، قوم کو لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے اخلاقیات پہ، اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ چوری کیا ہوتی ہے، چور کون ہوتا ہے، ڈاکو کون ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے۔ اور اپنے گھر کے یہ معاملات ہیں کہ جب عدالت نے اب 11 ماہ کے بعد آپ نے جواب دے ہی دیا تو جواب یہ دیا کہ مجھے ان معاملات کا نہیں پتہ، کسی اور سے پوچھ لیں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں تو بالکل نہ کبھی توشے خانے کے تحائف دیکھے، نہ اس چیز کا پتہ ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ اتنی بہانہ بازی کر رہے ہیں کہ شاید ملک کی تاریخ میں کسی مقدمے میں آج تک اس طرح کے بہانے نہیں بنائے گئے جس کو انگریزی میں لیم ایکسکیوزز کہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ توشہ خانہ کے تحائف آپ نے لیے تھے، وہ کہاں بیچے تھے، کتنی رقم حاصل ہوئی تھی، جو رقم حاصل ہوئی تھی اس رقم سے کیا کیا گیا تھا۔ یعنی یہ تمام باتیں آپ کے وکیل علی ظفر صاحب الیکشن کمیشن میں جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو یہ تسلیم کر چکے ہیں، بینک الفلاح کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی فراہم کر چکے ہیں، اور آپ پہ کیس یہ ہے کہ آپ نے تحائف لیے ڈکلیئر نہیں کیے، جو کہ ڈکلیئر کرنا لازم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے یہ تحائف ڈکلیئر نہیں کیے۔ سٹار نیوز جیو پاکستان کے لیے